خلافت کی تاریخ
ارشاد فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خراسان سے چند سیاہ جھنڈوں والے نکلیں گے ان کو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکے گی، وہ علاقے کے علاقے فتح کرتے چلے جائیں گے، بیت المقدس فتح کریں گے اور وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑیں گے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے والے آئیں گے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں قیادت ہوگی جو مشرق سے آئیں گے، اور ان کی چند صفات بیان کی ہے کہ جھول پہنی اونٹنیوں کی مانند ان کے لباس ہوں گے، ڈھیلے ڈھالے لباس ہوں گے، ان کے نسل دیہاتی ہوں گے، بال لمبے ہوں گے، نام کی بجائے کنیت سے مشہور ہوں گے، اور وہ دنیا کو فتح کرتے چلے گئے۔ یہ اوصاف کس کے اندر ہے؟ افغان مجاہدین کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ افغان مجاہدین کے اندر۔ آپ نے دیکھا نہیں نیٹو اس کے اتحادی 29 ممالک کو صرف امریکہ نہیں تھا، اسرائیل نہیں تھا، برطانیہ نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، اور ملک نہیں تھے، پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی طاقت، پورا زور لگایا، نہتے مجاہدین، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، خستہ حالت ہے، کمزور لوگ ہیں، افرادی قوت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہے، ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دفاعی لحاظ سے کمزور ہے۔ امریکہ جس کے پاس فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، ایٹمی ہتھیار بھی ہے، نیوکلیر ہتھیار بھی ہے، ہر قسم کا ساز و سامان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے شکست دی؟ ناکو چنے چبوائے، شکست تسلیم کر کے بھاگ گئے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، خراسان سے سیاہ جھنڈے والے نکلیں گے، ان کو پوری دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ ہندوستان فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا۔ اس کے ساتھ دو طاقت جو ہے شامل ہوگی، زمینی طاقت امام مہدی علیہ السلام کی شمولیت اس جماعت کے ساتھ ہوگی۔ یہ جماعت والے امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے، پھر امام مہدی علیہ السلام لشکر کی ٹھیک کمان کریں گے، چیف ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور یہ سپہ سالار ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا جی؟ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر بیت المقدس فتح ہوگا، انشاءاللہ بولو، بیت المقدس فتح ہوگا۔ پھر اس جماعت کے ساتھ آسمانی مدد بھی آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ کی امامت، آپ کی ابتدا کے اندر صبح کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، اس کے بعد جی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، پھر اس کے بعد قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی، شریعت محمدیہ کا نفاذ ہوگا، پھر کیا
انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ازالۃ الخفا۔ اس کے اندر خلافت کے بارے میں انہوں نے بڑی مفصل بحث کی ہے۔ تو خلافت کے احیاء اور بقا کے لیے، اس کی جدوجہد کرنے کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اس پر 3 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس حالت میں مرا، اس کی گردن کے اندر بیعت کا توق نہیں ہے، یعنی کسی خلیفہ کے ہاتھ پر ہے، اس نے بیعت نہیں کی، اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ لہذا کیا ہے، کسی خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے، خلافت کا قیام کیا ہے، ضروری ہے۔ دوسری دلیل صحابہ کا اجماع ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے متفق علیہ، سب صحابہ کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ نبی کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ بولو، بولتے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت قائم ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے، ابھی نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام موجود ہیں، اتفاق کس پر ہو رہا ہے؟ خلیفہ بنانے کے اوپر۔ خلافت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ نبی کی تدفین بعد میں کریں گے، پہلے خلافت کو قائم کریں گے، پہلے خلافت کو قائم کریں گے۔ صحابہ کی اجماع پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کی اجماع کس چیز پر ہو جائے، اس پر عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ لہذا خلافت کے احیاء اور بقا کے لیے جدوجہد کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ تیسری دلیل ایک قیاس ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قیاس ذکر کیا ہے۔ اور قیاس یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے، توجہ سے، دھیان سے، ایک چیز ہوتی ہے ضروری، نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن ایک کام ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے اہم ہوتا ہے، اہم کام اس کے بغیر انجام نہیں ہوتا، ضروری کام اس کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا، وہ کام بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وضو فرض نہیں ہے، وضو فرض نہیں ہے، لیکن نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا وضو کرنا بھی ضروری ہوا۔ تو یہ بات سمجھ لی۔ تو اسی طریقے سے نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، نظام صدقات، نظام جہاد، بیت المال کا نظام، کفالت عامہ کا نظام، ٹھیک ہے جی، ارکان اسلام کا قیام، یہ خلافت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خلافت قائم ہوگی تو نماز قائم کی جائے گی، زکوٰۃ کو وصول کیا جائے گا، صدقات کو وصول کیا جائے گا، جہاد کا قیام ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبے کا قیام ہوگا، ٹھیک ہے جی، بیت المال کا قیام ہوگا، کفالت عامہ ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ سارے امور کس پر ہے، موقوف ہے، خلافت پر موقوف ہے نا۔ تو فقہا فرماتے ہیں مقدمۃ الواجب واجبۃ، واجب جس چیز پر موقوف ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خلافت جب واجب ہے، ضروری ہے، تو اس کے لیے خلافت کو قائم کرنا، اس کی جدوجہد کرنا بھی کیا ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اچھا، فوائد بھی بیان ہوئے، اب ایک خلافت کی ضرورت کیوں ہے، اس پر چند دلائل دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ظلم
انصاف ملتا ہے تو تاخیر سے ملتا ہے، اور ہمارا عدالتی نظام طویل ترین بھی ہے۔ ایک بندہ غریب ہے، کسی مقدمے میں مطلب اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، جیل میں اس کو ڈال دیا۔ اب وکلاء کی یعنی طویل ہے، اب اتنا عرصہ وہ جیل میں پڑا رہا، آخر فیصلہ سنایا عدالت، اس کو باعزت بری کرتی ہے، باعزت بری کرتی ہے۔ 3 سال وہ پڑا رہا بیچارہ، اب پیچھے گھر والے غریب ہیں، ان کا کمانے والا وہی تھا۔ اب یہ دردناک اذیتناک زندگی جو انہوں نے گھر والوں نے گزاری ہے، معاشی بحران کا شکار ہوئے، کس کی وجہ سے؟ اسی عدالتی نظام کی وجہ سے۔ اگر فوری انصاف ہونا پھر اس طریقے سے نوبت نہ آئے۔ طویل ترین تو ہے ہی، مہنگا ترین نظام بھی ہے، وکلاء کی فیسیں کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وڈیرے جاگیردار، ایم پی اے، ایم این اے، تحصیلدار، بڑے مالدار وہ تو ادا کر سکتے ہیں، غریب بیچارہ کسی مقدمے میں اگر چلے جائے نا عدالت کے اندر، عدالتوں کے چکر لگا لگا کے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا، سب کچھ بیچ دیتا ہے، سب کچھ گھر کا بیچ دیتا ہے، پھر بھی انصاف نہیں ملتا۔ تو لہٰذا جب قرآن و سنت کا دستور منشور قائم ہو جائے گا نا، پھر عدالتی نظام بہتر ہو جائے گا، فوری انصاف ہوگا، سستا ترین ہوگا، حکومت کے اوپر خراجات بھی نہیں۔ اب یہ اتنے سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اتنے سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور حکومت کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، ان کے لیے رہائش کا، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا سارا سیٹ اپ بنانا، جس کی وجہ سے جو ہے حکومت کے اوپر خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ فوری اگر انصاف ہو جائے، عدالتیں لگ جائیں تو یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ضرورت اس بات کی ہے، ملاوٹ ہے، ٹھیک ہے جی، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت کری ہے، تخریب کاری ہے، بدامنی ہے، فتنہ فساد ہے، حدود و قصاص کا نظام قائم کیا جائے، ملک کے اندر امن و ایمان، امن و امان ہو۔ اسی طریقے سے بیت المال کا قیام بھی ہو، جو لاوارث ہیں، یتیم ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، بیوہ ہیں، جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ان
جب خلافت قائم ہوگی، بولو جا کے سنا کرو نا، میرے ساتھ چلے گئے تو پھر معاملہ حل ہوگا نا. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، جھانک کے بیٹھنا چاہیے، توجہ سے، دھیان سے، ادب سے، پھر بات سمجھ آتی ہے. اگر بات سمجھ نہیں آئی عمل کو نہیں کرا. تو خلافت کی احیاء اور بقا کے لیے جدوجہد کرنا اس دور میں بہت ضروری ہے. تو خلافت کے مقاصد بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولا يشرك في حكمه أحدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الحكم إلا لله ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون. یہ ساری آیات مبارکہ کس کے بارے میں؟ خلافت کے بارے میں. تو میرے بھائی ارشاد ربانی آپ نے سن لیا، نبی کا فرمان بھی سن لیا، صحابہ کا اجماع بھی سن لیا، قیاس بھی ہوا. تو چار دلائل سے جو فقہا کے نزدیک اصول اربع ہیں. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ بولو قرآن ہے. دوسرے نمبر پر حدیث ہے. تیسرے نمبر پر اجماع ہے صحابہ کا. چوتھے نمبر پر قیاس ہے. اصول اربع سے یہ بات ثابت ہے خلافت کا قیام یہ ضروری ہے. تو لہذا خلافت کے احیاء اور بقا کے لیے جدوجہد کرنا بھی ضروری ہوا. جمہوریت کو اس لیے قائم کیا گیا تھا. مارچ 1924 مصطفیٰ کمال اتاتورک بانی سیکولر جمہوریت کی جنہوں نے بنیاد رکھی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا. کیونکہ یہود و نصارہ جانتے تھے جب تک مسلمانوں کے پاس خلافت ہے نا، ہمارا سکہ چلنے والا نہیں ہے، ہماری بات نہیں چلے گی، ہمارا روب و دمدمہ نہیں ہوگا. لہذا خلافت کو ختم کیا جائے. لہذا خلافت کو ختم کر دیا گیا اور اقوام متحدہ نے مسلم ممالک کے اوپر نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر جمہوریت کو مسلط کر دیا. آج حکمرانی ہے تو کس کی ہے؟ برطانیہ کی، اسرائیل کی، امریکہ کی. لہذا مسلمان نہیں ابھر سکے، مسلمان نہیں مضبوط ہو چکے. مسلمانوں کو ہر دور کے اندر مشکلات سے گزارا گیا. علماء نے قربانیاں دی، سب کچھ قربان کیا، پھر بھی اسلامی نظام نہیں آیا. تو لہذا جمہوریت کامیوں نہیں کہتے بائیکاٹ کر دو، جمہوریت کو اپنے دفاع کے طور پر استعمال کرو. جمہوریت کہتے ہو کس کو ہے؟ جمہوریت انگریزی کا لفظ جو ہے ڈیموکریسی، انگریزی میں اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اردو میں جمہوریت کہتے ہیں. اس کی تعریف کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. انگلش ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. عوام کی حاکمیت، عوام کے ذریعے عوام پر ووٹ لے کر کے حکومت قائم ہوتی ہے. کس کے اوپر؟ عوام کے اوپر. یہ جمہوریت کی تعریف ہے. جمہوریت غلیظ ترین، خبیث ترین، کفریہ، طاغوتی نظام ہے. اسلام کے متضاد، مخالف، متضاوی نظام ہے. خلافت ختم ہوئی، کیا نقصانات ہوئے؟ مرکز وحدیت ختم ہو گئی ہے. مسلمان ایک تھے، اخوت تھی، بھائی چارہ تھا، ہمدردی تھی، نثار تھا، قربانی کا جذبہ تھا، پیار و محبت تھا، الفت تھی. ایک نظام تھا، ایک خلیفہ تھا، ایک طریقہ کار تھا. مسلمان تتر بتر ہو گئے، اپنے جھنڈوں کو ملک دے دیے. پاکستان اس کو دے دیا، سعودیہ اس کو دے دیا، لیبیا، صومالیہ اس کو دے دیا، مصر اس کو دے دیا، عراق اس کو دے دیا. کیا حکومت اپنی قائم کی؟ حکومت میں بیٹھنے والے بندے
معمولی طور پر، اقتصادی طور پر، ٹھیک ہے، دفاعی طور پر، ہر لحاظ سے کیا مسلمانوں کو غلام بنا دیا گیا. اسلامی نظام معطل ہو کر کے رہ گیا. جو نظام عرصہ دراز تک خلافت عثمانیہ تک قائم تھا، خلافت کا نظام، آج اس کے ذہنوں، مسلمانوں کے ذہنوں سے اس کا تصور ہی مٹتا جا رہا ہے. مسلمانوں کے ذہنوں سے تصور ہی مٹتا جا رہا ہے. آپ یہودوں میں سارا برطانیہ والے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اسلامی نظام آج کل کے دور کے اندر ضروریات اور تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. میرے بھائی، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، ہر شعبہ زندگی کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، چاہے دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے عبادات ہو، روحانیات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، اقتصادیات ہو، معاشیات ہو، سیاسیات ہو، ٹھیک ہے جی، انتظامی ہو، ٹھیک ہے جی، مقننہ ہو، عدلیہ ہو، ہر لحاظ سے اس کے اندر جامع احکامات ہیں جو فقہاء نے اجازت دی ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق نئے مسئلوں کو بنیادی اصول کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے. اجتہاد کی فقہاء نے اجازت دی ہے. تو کیا وہ اسلامی نظام معطل ہو کر کے رہ گیا؟ تو آج اس دور کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ خراسان والے کر رہے ہیں، افغانستان والے. خراسان کی حدود اربع کیا ہے، نبی کے زمانے میں کیا تھی؟ ہندوستان سے عراق تک، شمال میں دریائے آمو تک، اور خاص طور پر افغانستان، قبائلی علاقہ جہاد، مالا گنج ڈویژن، فاٹا، یہ علاقے کیا افغانستان یعنی خراسان کے اندر داخل ہے. تو آج اس وقت آپ کے جھنگ کے اندر پیر طریقت رابطہ شریعت مولانا ذوالفقار علی نقشبندی صاحب، ان کی زیر نگرانی حافظ عمیر غزالی زیرت، ان کی زیر صدارت ذمہ دار شہری کے نام سے ایک تنظیم ہے، وہ کسی کے بارے میں محنت کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جب اشتہار لگے ہو تو وہ بھی خلافت کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے احیاء اور بقا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں اور افغانستان کے حالات کے اندر فرق ہے. ہم کہیں لمبے چھوٹے سے تلوار سے یہاں پر پاکستان میں حالات بدلتے رہیں گے نا، ایسی بات نہیں ہے. جب سیز والے اندر ڈال دیں گے، یا کوئی کلاشن کو یا بندوق یا کوئی جو ہے اسلحہ اٹھا کے نکلے تو صحیح، کہ جب سیز والے اس کو گول کر دیں گے. لہذا سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار نے
لہذا اس اجتماع کے اندر شرکت فرما کر اپنے قلوب کو منور فرمائے. آخر دعوانا